میلاد کا جشن منانے والے ہمارے بھائی جو شبہات پیش کرتے ہیں، جو دلائل اور حوالے دیتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور آپ کا جانی دشمن تھا، اسلام کا کٹر مخالف تھا، اور آپ کو اسلام کو ہمیشہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا اور اس کی کوشش میں لگا رہتا تھا، وہ بھی اور اس کی بیوی ام جمیل بھی حمالۃ الحطب، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میرے بھائیو، ابو لہب کو خواب میں کسی نے دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بھائی ابو لہب تمہارا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بس جہنم میں ہوں، جل رہا ہوں، جہنم میں ہوں، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، جھلس رہا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہر پیر کو میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، میرے عذاب میں جو مجھے جلایا جا رہا ہے، جہنم کے عذاب دیا جا رہا ہے، اس میں ہر پیر کو تخفیف ہو جاتی ہے، تخفیف کی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر ہلکا کیا جاتا ہے عذاب کو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ میرے دو انگلیوں کے بیچ میں ہلکا سا پانی آ جاتا ہے یا تھوڑی سی تراوٹ آ جاتی ہے، اور میں اسے چوس لیتا ہوں، اور چوسنے کی وجہ سے مجھے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایسی یہ جو مجھے عذاب میں تخفیف کا جو موقع دیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب میری لونڈی سویبہ نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسے دودھ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا ہے، تو بہرحال انہوں نے اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشخبری مجھے سنائی تھی، تو میں نے اس خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، میں نے اپنی لونڈی کو اس خوشی میں آزاد کر دیا تھا، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی خوشخبری مجھے سنائی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم میں عذاب تو دے رہا ہے، لیکن ہر پیر کو اتنی راحت ملتی ہے کہ مجھے تھوڑی سی تراوٹ دی جاتی ہے، اور اس تراوٹ کو چوس کر کے میں راحت پا لیتا ہوں۔ اب لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو لہب جیسا کافر اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سن کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کر سکتا ہے، تو کیا ہم مسلمان جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، کیا ہم اللہ کے نبی کی یوم پیدائش پر جشن نہیں منا سکتے، خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے؟ یہ ہے میرے بھائیوں دلیل، اور یہ ہے اس سے استدلال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں جاننا ہے کہ یہ جو روایت ہے، اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ اس روایت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے، یہ روایت مرسل ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ مرسل حدیث کی ضعیف جو شکلیں ہیں، ضعیف حدیث کی جو قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک قسم ہے جس کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث مرسل ہے اور یہ ضعیف ہے، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، یہ بات کسی بھی صورت میں معتبر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور یہی سب سے زیادہ معتبر اس کا جواب ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہی رہ گیا ہے کہ اب وہ میلاد منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے ابو لہب جیسے کافر کو بطور حوالہ پیش کرے؟ کیا ہمارے پاس استدلال کے لیے ابو بکر صدیق نہیں ہے، عمر فاروق اعظم نہیں ہے، عثمان غنی، حضرت علی بن ابی طالب نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام نہیں ہیں، صحابیات نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی کی سنت ہمارے لیے بطور دلیل نہیں ہے؟ ہم آخر اس حد تک اتر جاتے ہیں کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ابو لہب کا بھی حوالہ دینا گوارا کر لیتے ہیں، ابو لہب جیسے کافر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ابو لہب کافر نے خوشی منائی تھی اور خوشی میں غلام کو، اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا تھا، اسی لیے ہمارے لیے بھی جشن منانا جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کی سب سے پہلی بات تو یہ جو روایت ہے یہ مرسل ہے، اور عروہ نے اسے مرسل بیان کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح بھی مان لی جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائیوں ابو لہب جیسے کافر کا واقعہ ہے، اور یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خواب کی بات ہے، حقیقت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خواب سے تعلق رکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام میں خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کسی بھی خواب پر، امت کے دیکھے ہوئے شخص کے خواب پر، یہ تو کافر کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی امتی مسلمان اور مومن کے دیکھے ہوئے خواب پر کوئی بھی شریعت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر مہر نبوت نہ لگ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی صراحت نہ آ جائے، تب تک اس طرح کی کسی بھی بات پر کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بات غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، غیر مستند بات ہے، اور اس طرح کے حوالوں سے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا ہمارے لیے کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری دینے پر صہیبہ کو آزاد کیا تھا، یہ بات بھی تاریخی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس نے صہیبہ کو اس وقت آزاد کیا تھا، بلکہ یہ معاملہ بہت بعد کا ہے، جیسا کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اسے وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر، یوم پیدائش پر جشن منانے کے لیے بطور دلیل کافی نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری باتیں غیر مستند ہیں، بے سر و پیر کی ہیں، اس لیے اسے نہ بیان کیا جائے اور اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔